تو بہت صبر کرنا جو لفظ استعمال فرمایا دعا میں کہ بہت صبر کرنے والا بنا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک حال سے منتقل ہو کر مقام بن کہ وہ طبیعت ثانیہ بن، اللہ کی خاطر اپنے نفس کو کچلنا یہ ایک طبیعت ثانیہ بن، یہ مقام ہے صبر کا، وہ اللہ تعالیٰ وہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم اللہم اجعلنی صبورا، اور اس کے ساتھ مجعلنی شکورا، اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے، بہت شکر کرنے والا بنا دے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں صبر اور شکر، یہ دونوں جب ملتی ہیں اور دونوں کا امتزاج ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں، تو بس وہی ایمان کا تقاضا۔ الایمان نصف صبر و نصف شکر، ایمان آدھا صبر ہے آدھا شکر۔ تو انسان کو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی کوئی بھی حالت ہو اس میں یا صبر کی ضرورت ہوگی یا شکر کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ایسا مقام، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر وان اصابت مصیبت حمد اللہ و صبر، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی پھر بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو اس کو فرمایا عجیب ہے معاملہ مومن کا، ہر حالت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ اگر اچھی صورت اچھی حالت میں ہے تو شکر کرے گا، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو صبر کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ انسان کے کسی بھی حالت میں مومن کا اجر، ہر حالت میں مومن کے لیے اجر ہے، حتی فی اللقمۃ التی یرفعها الی فی امرأتہ، یہاں تک کہ کوئی لقمہ اٹھا کر اگر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا داری کا کام معلوم ہو رہا ہے، کھانا پینا، بیوی کے منہ میں لقمہ دیا تو یہ ہے تو بظاہر دنیا کا کام، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ تو عجیب معاملہ، اس کو فرمایا عجیب معاملہ ہے مومن کا کہ کسی بھی حالت میں گھاٹا نہیں۔ اب ذرا اس حدیث میں ایک اور بات پر غور فرمائیے کہ دو حالتیں بتائی نا حدیث میں، ایک یہ کہ نصابہ خیر حمد اللہ و شکر، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کا کی حمد کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ آگے نصابت مصیبت، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کو تو حمد اللہ و صبر، اس پر بھی حمد کرتا ہے، اللہ مصیبت کے وقت میں بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ تکلیف میں ہے انسان اور پریشانی میں ہے، مصیبت آئی بھی ہے، کوئی دل طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو وہ تو موقع صبر کا تو خیر سمجھ میں آ گیا، صبر اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہے، اس کو شکوہ اللہ تعالیٰ سے پیدا نہ ہو، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن حمد بھی کرے اللہ کی حمد بھی کرے اور صبر بھی کرے اس وقت، ارے بھائی حمد کس بات پر، وہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، صدمہ ہے، لیکن ہمارے حمد کرے اور صبر کرے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر مصیبت پر بندے کو کی یا مغفرت ہوتی ہے یا درجات میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ الہم یہمہ، کہ اگر کسی کو کوئی فکر لاحق ہے اس فکر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مصیبت بھی حقیقت میں کیا ہے؟ وہ نعمت ہے، کیونکہ ایک نعمت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی خاص درجے تک پہنچانا چاہتا، اونچے درجے پہنچانا چاہتا، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ جائے، اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیج دیتے، اس مصیبت کی وجہ سے وہ جو اس کی کمی رہ گئی تھی، اوپر کے درجہ پہنچنے میں جو کمی رہ گئی تھی، وہ اس کے ذریعے وہ ایک دم سے درجات میں ترقی کر جاتا، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ مصیبت جو آ رہی ہے کہاں کے لیے آ رہی ہے؟ اس کے درجے بڑھانے کے لیے، اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے، تو حقیقت میں نعمت ہے۔ لیکن بندہ چونکہ کمزور ہے اس واسطے اس کو نعمت نہیں سمجھتا، اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ جو فرمایا کہ حمد بھی کرے اور صبر بھی کرے، شکر بھی کرے اور صبر بھی کرے مصیبت کے وقت، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ حمد اس لیے کرے کہ کیا ہے، یہ نعمت ہے خود، کیونکہ اس سے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہی مضمون بیان فرما رہے کہ بھائی جو مصیبت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ابھی بیان کر ہی رہے تھے، ایک شخص ایسا آ گیا معذور، جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، جس کا دیکھا نہیں جا رہا، اس کی حیات جو تھی وہ تکلیفوں سے، بیماریوں سے بھری ہوئی تھی،
ایسے شخص مجلس میں آ گئے تو ایک دم سے لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی ابھی تو بیان ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت بھی نعمت ہے، یہ ایسی مصیبت اس کے اوپر دیکھنے سے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس حالت۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے لیے دعا یہ کی کہ یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل۔ یعنی بیماری کی نعمت تو ہے لیکن ہم کمزور ہیں، لہذا اس کی برداشت ہم سے نہیں ہو رہی، تو اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے